آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں، اگر وقت بلند کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نصیب کے دھنی بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو غربت کی دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسمان سے ایک دروازہ خصوصاً تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کھلا رہے اور تم مانگتے جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا کرتا جائے، تم مانگتے جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں مالا مال کرتا جائے، تو آج میں آپ لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے 2 ایسے وظیفے لے کر آیا ہوں۔ ان وظیفوں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ 2 وظیفے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس قدر مالا مال کرے گا، اس قدر رزق وسیع عطا کرے گا کہ بادشاہ بھی تم پر رشک کریں گے، تمہاری امیری پر بڑے بڑے امیر لوگ بھی رشک کریں گے۔ وہ وظیفے بتانے سے پہلے ایک درویش عامل تھے۔ درویش عامل کو ایک بہت ہی پرانا، صدیوں پرانا بوڑھا جن ملا۔ درویش نے اس جن سے پوچھا کہ تو کہاں رہتا ہے؟ اس جن نے کہا کہ میں سمندر کی تہ میں رہتا ہوں۔ اچھا یہ بتا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس صدیوں پرانے جن نے کہا کہ میری 1600 سال عمر ہے۔ اچھا مجھے سمندر کے تمام رازوں میں سے کوئی ایک راز بتا دے۔ درویش عامل نے جن سے کہا کہ مجھے سمندر کے تمام رازوں میں سے ایک اہم راز بتا دے۔ اس جن نے کہا کہ 7 سمندر ہیں، 7 سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوق رہتی ہے، یہ مخلوق کھاتی بھی ہے اور پیتی بھی ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ چرند پرند انسان حیوان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم سمندر کے اندر رہنے والی، 7 سمندر کے اندر رہنے والی تمام کی تمام مخلوق ایک دم رونے لگ جاتی ہے۔ یہ رونے کی آواز بلند ہوتی جاتی ہے، یہ چیخو پکار کی آواز بلند ہوتی جاتی ہے، یہ رو رو کر دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے۔ یہ مخلوق کون سی دعا کرتی ہے؟ کہتی ہے یا باری تعالیٰ فلاں جو شخص ہے اس کے لیے آسمان سے ایک خصوصاً اور ہمیشہ کے لیے دروازہ کھول دے، آسمان سے فلاں شخص کے لیے ایک دروازہ کھول دے جو ہمیشہ کے لیے کھلا رہے، اور وہ بندہ تجھ سے مانگتا جائے اور تو اس بندے کو عطا کرتا جا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ قبولیت کا شرف عطا کرتے ہوئے اس شخص کو جس کے حق میں دعا مانگی گئی تھی اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اس درویش عامل نے پوچھا کہ وہ کون سا شخص ہے جس کے حق میں 7 سمندر کی مخلوق دعائیں کر رہی ہے، اور اس نے کون سا ایسا عمل کیا کہ یہ مخلوق دعا کرنے پر مجبور ہو گئی؟ اس جن نے کہا کہ اس شخص نے 2 وظیفے ایسے پڑھے ہیں، 2 وظیفے ایسے پڑھے ہیں کہ وہ وظیفے سمندر کی مخلوق بھی پڑھا کرتی ہے۔ وہ کون سے 2 وظیفے ہیں ابھی میں تمہیں بتانے والا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے۔ جاتے جاتے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ریت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور ریت سے اس نے اپنا سطر چھپا رکھا ہے۔ اس کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا جس سے وہ سطر چھپا لیتا، اپنی سطر کو چھپا لیتا۔ اس نے ریت سے سطر کو چھپایا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے اس حال میں دیکھا تو موسیٰ کو بڑا ہی ترس آیا۔ اس شخص نے کہا اے موسیٰ، کوہ طور پر جا رہے ہو، میرے حق میں اللہ سے فریاد تو کر لینا، دعا تو کر لینا۔ اللہ کیا میں تیری برکتوں کا حقدار نہیں ہوں؟ اے میرے رب کیا میں تیری نعمتوں کا حقدار نہیں ہوں؟ اللہ کیا میں تیرا بندہ نہیں ہوں؟ تو نے مجھے پیدا نہیں کیا؟ اگر تو نے مجھے پیدا کیا ہے تو پھر دیکھ تمام کے تمام لوگ عیاشیوں والی زندگی گزار رہے ہیں، ایک میں ہوں جو غربت اور افلاس والی زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں ہے جس سے میں اپنا سطر چھپا سکوں۔ اللہ مجھے بھی عطا کرنا۔ کب تک میں غربت کے دلدل میں پھنسا رہوں گا؟ کب تک میں درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کرتا رہوں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ سے اس کے حق میں دعا کی، فریاد پیش کی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپسی کی طرف آئے تو موسیٰ نے اس شخص کو کہا کہ اے بندے، اللہ فرما رہا ہے تو میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کر۔
اللہ فرما رہا ہے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کر۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے کہا اللہ نے مجھے نعمت دی ہی کون سی ہے جس نعمت کا میں شکریہ ادا کروں؟ اللہ نے مجھے نعمت دی ہی کون سی ہے جس نعمت کا میں شکریہ ادا کروں؟ بس اتنا کہنا ہی تھا، ہوا آئی، وہ ریت بھی اڑا کر لے گئی جس ریت سے اس نے سطر چھپا رکھا تھا۔ ہائے نعمتوں کی بے قدری نے ہمیں غریب تر غریب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کی بے قدری نے ہمیں غربت اور افلاس کی دلدل میں پھنسا دیا۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے دو ایسے الفاظ لے کر آیا ہوں، دو ایسے وظیفے لے کر آیا ہوں، ان وظیفوں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جو شخص ان دو الفاظ کو لکھ کر اپنے مکان، دکان یا فیکٹری کے اندر لٹکا دے تو اس جگہ جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا، اس جگہ مصیبتیں نہیں آئے گی، اس جگہ آفت نہیں آئے گی، دشمن کا وار کامیاب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ الفاظ پڑھتے ہی، یہ وظیفے پڑھتے ہی انسان کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم پر جب بھی کوئی برا وقت آتا، کوئی پریشانی کا وقت آتا، ہم پر کوئی ٹینشن آتی تو ہم یہ دو وظیفے کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان دو وظیفوں کے صدقے ہماری ٹینشن دور کر دیتا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے نوٹ کیا کہ میں نے جب بھی یہ دو الفاظ پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً میری مدد فرمائی، اور یہ دو الفاظ دعاؤں کو قبولیت کے دروازے تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، گھر میں رزق لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، رزق میں برکت ڈالنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ الفاظ پڑھنے سے اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے دل میں اس طرح کی محبت ڈالے گا کہ وہ تم سے ٹوٹ کے محبت کرنے لگی، ٹوٹ کے فرما برداری کرنے لگے گی۔ اگر تمہاری بیوی نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ بیوی کو شوہر کا فرما بردار بنا دے گا۔ بچیوں کے لیے اچھے رشتے نہیں آ رہے، یہ دو الفاظ پڑھیں، اللہ تعالیٰ غیب سے تمہاری مدد کرے گا اور فوراً تمہاری مدد کرے گا۔ پہلا لفظ، پہلا وظیفہ وما کان ربک نسیا، اس کا ترجمہ یہ ہے اور تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ سنتا ہے کہ میرا بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرا جو رب ہے وہ مجھے بھولنے والا نہیں ہے، تو یہ سنتے ہی اللہ مسکرا پڑتا ہے۔ بس کیا ہوتا ہے، اسی وظیفے کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کا خالی دامن اپنی رحمتوں سے، رزق وسیع سے بھر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، وما کان ربک نسیا۔ دوسرا وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے کبھی نہ نکلتے اگر وہ یہ دعا نہ پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔